السلام علیکم کلاس 4 آج ہم سبق نمبر 5 ہماری اردو کی کتاب سے سبق نمبر 5 جگنو کی کہانی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت ہی دلچسپ جو ہے کہانی ہے. جگنو دیکھیں، آپ پکچر دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ جگنو ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک ہم جگنو کا تعلق ہے، کہانی شروع کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں، جگنو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہمیں اس میں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، ایک لائٹ دکھائی دیتی ہے. جگنو کے پروں سے جو ہے وہ لائٹ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اندھیرے میں ایک ٹارچ کی طرح ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، جہاں تک ہم جگنو کا تعلق ہے تو ہماری دنیا تو رات میں بستی ہے. ٹھیک ہے، یہ جگنو بات کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہم جگنو کا تعلق ہے تو ہماری دنیا تو رات میں بستی ہے. تم خود بھی دن میں مصروف پڑھتے لکھتے اور کھیلتے کودتے رہتے ہو، اور ہم بھی اپنی خوراک، بیج، پھول اور چورا اور پانی کی نمی ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ رات میں ہوتی ہے اور دن میں جو ہے وہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. میں اکثر ہرے بھرے کھیتوں میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر اور ایک منڈیر سے دوسری منڈیر پر منڈلاتا پھرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے وہ کہ میں ہرے بھرے کھیتوں میں ہوتا ہوں، یعنی جو گرینری ہوتی ہے، ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، وہاں پر ایک درخت سے دوسرے درخت پر منڈلاتا پھرتا ہوں. ہاں، دن کے وقت بھی میرے پروں سے روشنی نکلتی ہے، مگر تم دھیان جو نہیں دیتے تو میں کیسے نظر آؤں. ٹھیک ہے، کیونکہ دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اس لیے جگنو کی روشنی جو ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوتی. عثمان کو ریل کی کھڑکی سے کوئی ایسا ہرا بھرا میدان نظر آیا جو رات ہونے کی وجہ سے کالا کالا نظر آ رہا تھا. عثمان جو ہے وہ ریل میں بیٹھا تھا اور اس کو ایک ایسا میدان نظر آیا جو کہ بہت ہرا بھرا تھا، لیکن رات کی وجہ سے وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا نا، کالا کالا ہی نظر آ رہا تھا. مگر یہ کیا؟ عثمان کا منہ خوشی سے لال ہو گیا اور آنکھیں چمکنے لگی. وہ بولا، نانو یہ اتنی ساری کیا چیزیں چمک رہی ہیں؟ پھر نانو نے سمجھایا کہ نہ یہ بلب ہے اور نہ یہ ٹارچ ہے، یہ تو جگنو ہے، جگنو. ٹھیک ہے، اس کو کیا نظر آ گئے تھے؟ کھیت میں جگنو نظر آ گئے تھے، اور وہ بہت سارے جگنو تھے جو کہ اندھیرے میں جگمگا رہے تھے. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب تم سو جاتے ہو تو ہم جگنو درخت کے ایک پتے سے دوسرے پتے پر کودتے پھاندتے ہیں. یعنی جگنو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ جگنو نے تو یہی کہا نا کہ ہماری تو رات میں ہی ہماری زندگی ہوتی ہے اور ہم رات میں جو ہے وہ نکلتے ہیں. مجھے ٹھنڈی ہوا اور تاروں کی روشنی بھلی لگتی ہے. مجھے رات بھر بالکل نیند نہیں آتی، بس صبح ہونے سے پہلے ایک آدھ گھنٹہ سو لیتا ہوں. میرے ڈھیر سارے بہن بھائی ہیں، یاد بھی نہیں کہ کتنے ہیں، شاید 25-30 ہوں. ہم سب برابر عمر کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے جگنو ہیں جو کہ آپس میں بہن بھائی ہیں اور رات کو اسی طرح سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. اچھا، تم حیران ہو گئے، ہماری کھیلنے کی بڑی اچھی ٹیم بن جاتی ہے. مجھے سب کیڑوں کی طرح اپنے ابو اور امی کا پتہ و نشان معلوم نہیں ہے. ہم تو ایک بڑی فوج کی طرح پلتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ٹیم کی طرح ہوتے ہیں. تو ہر ایک ہمارا دوست ہے. مجھے رات کو کھیتوں، درختوں، فصلوں اور سبزے پر لوٹتے رہنا بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں کسی ٹہنی پر روشنی دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ میرا دوست وہاں بیٹھا مجھے بلا رہا ہے، کیونکہ رات کو سارے جگنو باہر نکل آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، اور جگہ جگہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور روشنی سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. میں فوراً اپنے پر پھیلاتا روشنی کی منی یا ٹارچ یا سگنل دیتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہوں. ایک بار کیا ہوا کہ میرے 6-7 بھائی میرے ساتھ لائن لگا کر امرود کے درخت کی جانب چلے. بس یوں سمجھو کہ اندھیری رات میں روشنی کی اجلی لہریں پھیل گئی. یعنی جب 6-7 جگنو ایک ساتھ لائن لگا کے چلیں گے تو اچھی خاصی روشنی ہو جائے گی نا. قریب کے ایک گھر سے 2 بچے چیخے، آہا آہا وہ جگنو جا رہے ہیں، ابا ہم ضرور پکڑ کے لائیں گے، مگر جناب میں بڑا تیز ہوں، یہ جا وہ جا. وہ بچے دیکھتے رہ گئے اور میں اپنے بھائیوں سمیت امرود کے درخت کے پتوں میں چھپ گیا. یعنی جگنو کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت جلدی سے ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. جب دن ڈھلتا ہے اور چرند و پرند سب سونے کی تیاری کرتے ہیں، یعنی جب دن ہو جاتا ہے اور سارے جو چرند پرند ہوتے ہیں یہ دن میں سوتے ہیں، درخت بھی اگنے لگتے ہیں، جھاڑیاں اور ٹہنیاں بھی نیند سے جھومنے لگتی ہیں، تب میں ہری کوپل سے چھلانگ لگا کر قریب کے پتے پر جا بیٹھتا ہوں. بھائی، میرے پاس اپنی لائٹ کا پورا بندوبست ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک اللہ نے آپ دیکھیں کہ کیسی چیز بنائی ہے.
اللہ کی تخلیق کردہ چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کی روشنی ہوتی ہے کہ یہ ایک دم سے اگر رات کے اندھیرے میں ہم جگنو کو دیکھیں تو وہ پوری ایک ٹارچ کی طرح، جیسے ہم ایک موبائل کی ٹارچ جلا دیتے ہیں اندھیرے میں تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے جگنو کی جو ہے وہ لائٹ ادھر ادھر پھیل جاتی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس تو اپنی لائٹ ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں اپنے پر پھیلاتا اور کھولتا ہوں تو روشنی خارج ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ اپنے پر پھیلاتا یا کھولتا ہے تو اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب سمیٹتا ہوں تو معمولی سی روشنی رہ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، جب وہ سمیٹتا ہے تو روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ انگریزی بولنے والے مجھے فائر فلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انگریزی میں اس کو فائر فلائی کہتے ہیں۔ اوکے، دیکھو بھائی مجھے اس سے کیا کہ زمین پر کون کون سی زبان بول رہا ہے؟ میری زبان تو صرف خوشی اور روشنی کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری زبان کیا ہے؟ صرف خوشی اور روشنی کی زبان ہے۔ یہ جو عثمان میاں ہیں اپنی نانوں کے ساتھ جگہ جگہ سفر کر کے جاتے ہیں، وہ زیارت اور پسنی گئے، کراچی اور ملیر گئے، ملتان اور جہلم گئے، اور ہاں پشاور اور مردان گئے، مگر جگنو تھے کہ ہر جگہ موجود تھے، کیونکہ جگنو جو ہے وہ ہر ہریالی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے مسکراتے، ہنستے مسکراتے ہوئے اور چمکتے ہوئے، یعنی جگنو جو ہیں وہ آپ کو ہر شہر میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یعنی آپ کو وہاں پہ گرینری ہونی چاہیے، ہریالی ہونی چاہیے، جہاں پہ بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ جگنو ہوتے ہیں، اور رات کے ٹائم میں وہ چمکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ زبردست تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم کے وہ کتنی روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر کو بھی آپ سنیں اور اس کے بعد آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔